علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے سب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر جو ہے وہ 8 ہے اور تاریخ ہے 24/7/20. ڈائری ہماری ہے جی فکر آخرت پڑھائی. آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے. لاسٹ والے ہمارے دونوں چیپٹرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے یاد کیے ہوں گے. آج فکر آخرت کی پڑھائی کریں گے، لیکن فکر آخرت سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا تعارف جو ہے وہ کرواؤں گی کہ آخرت کی فکر ہمیں کس صورت میں ہوگی. اگر ہم موت کو یاد کریں گے تو کس صورت میں ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر سکیں گے. یہ ہمارے چیپٹر کا عنوان ہے جی فکر آخرت. لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آخرت کب رونما ہوگی؟ جب موت آئے گی. موت ہے کیا چیز جی؟ روح کا بدن سے نکل کر دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے جانا، مطلب عارضی دنیا سے نکل کے آخرت کی طرف چلے جانا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ دونوں چیزیں متعین کی ہیں. قرآن پاک میں ارشاد ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار جو ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکے گا، نہ کوئی فقیر، مطلب کہ ہر انسان جو ہے وہ اس سے ضرور اس کا مزہ جو ہے وہ چکھے گا. اس لیے ہمیں اس دن کا خوف جو ہے وہ اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے. چھوٹی سی چھوٹی جو غلطی ہے اس سے بچنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم کہیں جی یہ تو چھوٹی سی غلطی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے کون سا پکڑ کرنی ہے. وہ ذات بے نیاز ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے. یہ بھی تو اس کی صفت ہے غفور الرحیم. جہاں پہ غفور الرحیم ہے وہاں پہ وہ قہار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ وہاب بھی ہے. وہ چاہے جس ٹائم انسان کو جس غلطی پہ چاہے وہ پکڑ سکے. تو اس لیے ہمیں اس رب العزت کے مخلوق ہونے کے ناطے چھوٹی سی چھوٹی غلطیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ اس سے بھی بچیں، یہاں پہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے. کیونکہ یہ دنیا تو ایک چھوٹی سی بہت کم عرصے کے لیے ہے. مومن کے لیے تو کہا جاتا ہے نا یہ قید خانہ ہے، اور کافر اور منافق جو ہیں وہ ان کے لیے عیاشی کی دنیا ہے، عیاشی کی زندگی ہے. لیکن جو مومن ہے وہ بچتا رہتا ہے، وہ اس کے لیے بیچارے کے لیے قید خانہ ہے کہ یہ برائی کروں گا تو کہیں پکڑ نہ ہو جائے، یہ کام غلط کروں گا تو اللہ کی کہیں ناراضگی نہ ہو جائے، ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے، کیونکہ مسلمان اور مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اس کے 6 باتوں پہ مومن ایمان رکھتا ہے، اور ان میں سے سب سے اہم بات جو ہے وہ آخرت پہ ایمان اس کا ہوتا ہے. کیونکہ جب موت کا سلسلہ آ جائے گا، موت آ جائے گی تو انسان کے تمام اعمال جو ہیں اس کا سلسلہ، اس کے رجسٹرز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے. توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر انسان جو چاہے وہ کرے، لیکن اس کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، توبہ کا موقع نہیں اس کو ملے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے موت کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں بات کرتے تو ان کی ہچکیاں جو تھی ڈوروں کی، ان کی ہچکیاں بند ہو جاتی تھی، اور وہ جنگلوں کی طرف نکل جاتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ ہم درخت ہوتے، ہمیں کاٹ دیا جاتا، ہم سے حساب کتاب نہ لیا جاتا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر نہ کیا جاتا. اس طرح جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث جو حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ مسلمان جو ہیں وہ بیٹھ کے کھلکھلا کر ہنس رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے. مطلب اگر انسان موت کو یاد کرے تو وہ کبھی بھی برائی کی طرف اتنا کھلکھلا کر ہنستا ہی نہیں ہے. اس کو ہمیشہ یہ فکر ہوتی ہے پتہ نہیں کب موت جو ہے وہ میرے سامنے آ کھڑی ہو، کیونکہ موت جو ہے وہ زندگی کی حفاظت کرتی ہے. اور ہم سب کچھ سمجھتے ہیں زندگی سب کچھ ہے، حالانکہ زندگی اتنی نازک چیز ہے کہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی. موت اس کی حفاظت کرتی ہے، جب چاہے وہ حاوی ہو سکتی ہے انسان پہ. یہ تو تھا جی موت کا تصور. موت کا تصور اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں آخرت کی فکر ہوگی. فکر آخرت کے جہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اگر ہم دنیا میں اچھے اعمال کریں گے تو آخرت میں ہمیں وہ بہت سے انعام و اکرام سے نوازے گا، جہاں وہ جنت کی بشارتیں دے رہا ہے، جہاں وہ اپنے دیدار کی بشارتیں دے رہا ہے، جہاں عرش کا سایہ مسلمانوں کو مومنوں کو نصیب ہوگا، وہاں دوسری طرف وہ قیامت کی ہولناکیاں اور دوزخ کی ہولناکیاں ان سب سے بھی ڈرا رہا ہے، تاکہ ہمیں خوف بھی ہو کہ ہم اگر غلط کام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوگا کیا، اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں اس کا کتنی جزا اور سزا ہوگی. یہ نہیں کہ صرف وہ ڈرا ہی رہا ہے، وہ ہمیں خوشخبریاں نہیں دے رہا، ہمیں نیک اعمال و اعمال صالحہ کی خوشخبریاں نہیں دے رہا. دونوں صورتوں میں بلکہ زیادہ جو ہے وہ غفور الرحیم اس کی صفت ہے. لیکن اگر باوجود ان ساری چیزوں کے، اس کی ساری نعمتوں کا ہم کفران نعمت جو ہے وہ کریں گے تو پھر اس کی پکڑ جو ہے وہ بھی بڑی سخت ہے.
اب ہم باقاعدہ جی اس سبق کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، اس کی پڑھائی کرتے ہیں، اور امید کروں گی کہ آپ جو پڑھو گے اس پہ کوشش کرو کہ یہ دنیا چھوٹی سی مکافات عمل ہے کہ جو ہم یہاں پہ کریں گے وہ آخرت میں ہمیں مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہمیں اپنے لیے قید خانہ ہی سمجھیں۔ قرآن کریم میں آخرت کی نعمتیں اور اس کی ہولناکیاں بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہیں۔ سورہ مزمل میں ہے، ہمارے پاس ان کے جکڑنے کے لیے بیڑیاں ہوں گی۔ اتنے بڑے جو ہیں وہ اتنی بڑی بیڑیاں، اور وہ پکڑنے کے لیے، انسان کو جکڑنے کے لیے بیڑیوں کا استعمال ہوگا، اور ان سے گھسیٹ کے جو ہے استغفر اللہ وہ دوزخیوں کو جو ہے وہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ ہے، ایک طرف بیڑیاں، اور ان بیڑیوں میں جکڑ کے انسان ہل نہیں سکے گا وہاں سے، اور اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور گلے کو پکڑ لینے والا کھانا، گلے کو پکڑنے والا کھانا جیسے تھوہر ہوگا، اور ایسے خاردار جھاڑیاں ہوں گی کھانے کے لیے۔ جب جہنمیوں کو بھوک لگے گی تو وہ بھوک کی خواہش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو، جہنمیوں کو جو کھانا دے گا وہ توہر کا ہوگا، اور جھاڑیاں ہوں گی کانٹے دار، جو وہ کھائیں گے اور ان کے گلوں میں اٹک جائے گا، اور پھر وہ خواہش کریں گے کہ ہمیں پانی دیا جائے، اور پانی ایسا کھولتا ہوا ہوگا کہ جو پیتے ہی ان کے گلے اور ان کی انتڑیوں کو وہیں گلا دے گا، استغفر اللہ۔ ایسا کھانا جہنمیوں کے لیے ہوگا۔ اور درد دینے والا عذاب ہے۔ درد دینے والا عذاب مطلب کہ جب وہ درد دینے والا عذاب ایسا ہوگا جی کہ جو جہنمی ہوں گے استغفر اللہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک ایک دان جو ہے وہ احد پہاڑ جتنا ہوگا، جلد ان کی 4 فٹ ہوگی جو نہ جلے گی نہ ختم ہوگی، وہ ہمیشہ اس میں عذاب چکھتے رہیں گے، نہ باریک جلد ہوگی کہ جل جائے گی اور جان چھوٹ جائے گی، وہ نہ جلد ختم ہوگی اور نہ ان جہنمیوں کی جو ہے وہ وہاں سے رہائی ہوگی۔ اس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے۔ زمین اور پہاڑ جو زمین کو سہارا دیے ہیں وہ اس کے جلال سے جو ہے وہ کانپ رہے ہوں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریگے روان چلتے ہوئے ریت کے ٹیلے کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ جس طرح ریت ہوتی ہے سمندروں کے ساحل پہ ریت ہوگی، اس طرح استغفر اللہ پہاڑ ہو جائیں گے۔ اگر تم نے کفر کی روش اختیار کی تو اپنے آپ کو اس دن کہ عذاب اور سختیوں سے کیسے بچا سکو گے، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ جو بچے ہوں گے وہ اس دہشت سے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ تو تھا سورہ مزمل میں۔ ویسے تو اگر آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو کوشش کیجیے گا 30ویں پارے کا ترجمہ پڑھیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کیسے انسان کو جو ہے وہ ڈرایا ہے۔ یہ سورہ قاریہ ہے، 30ویں پارے کی سورت۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اس روز لوگ یوں ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے جیسے وہ شمع کے گرد چھوٹے چھوٹے پروانے ہوتے ہیں نا جمع ہوئے، ایسے پتنگے ہوں گے۔ انسان ایسے زمین پہ بکھرے ہوں گے، میدان محشر میں ایسے لوگ گرمی کی اور سورج کی تپش کی وجہ سے ایسے بکھرے ہوں گے جیسے پتنگے ہوں گے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون، مطلب جیسے بادل ہوتے ہیں، پہاڑ اڑ کے اس دہشت کے ساتھ ایسے آسمان کی طرف اڑ رہے ہوں گے۔ پھر جس کے نیک امال کے وزن باری ہوئے وہ دل پسند عیش میں ہوگی، مطلب جن کے صالح اعمال ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے پسندیدہ لوگ ہوں گے، ان کو بڑی عیش و عشرت ملے گی، اللہ کے عرش کا سایہ اس ٹائم نصیب ہوگا جب لوگ ایک تھوڑے سے سائے کے لیے بھی ترس رہے ہوں گے، پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے، اور اس ٹائم اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا، حوض کوثر نصیب ہوگا۔ جس کے وزن ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ جو ہے وہ دوزخ کی ایک قسم ہے، دوزخ کا ایک ٹھکانہ ہے جو۔ اور تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اتنی خوفناک وہ حصہ ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہاویہ سے جو ہے وہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اتنی سخت آگ ہوگی کہ ایک آگ کا ایک حصہ جو ہے وہ دوسری آگ کو کھا رہا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کی ان تعلیمات کی توضیح فرمائی، مطلب وضاحت اس طرح فرمائی ہے۔ مثلا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور قبر کی آزمائش کا ذکر فرمایا۔ سب مسلمان اس سن کر اس قدر روئے کہ ان کی ہچکی بند ہو گئی۔ صحابہ کے سامنے جب قبر کا یا آخرت کا یا قیامت کا ذکر ہوتا تھا تو وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھیاں جو تھی وہ بھیگ جاتی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر کوشش کرو جنہیں حقیر اور معمولی سمجھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے متعلق بھی بعض پرس ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن جب ہمارے رجسٹر کھلیں گے تو ان میں ایک چھوٹی سی ذرے جتنی نیکی اور ذرے جتنا جو گناہ ہے وہ بھی چھپانی ہوگا۔ وہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اس ٹائم ہمیں معاف کر دے، لیکن ہمارے اعمال میں سے ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو چھپی ہوگی۔ اس دن ہر چیز جو ہے وہ عیاں ہو جائے گی۔ قرآن و حدیث میں آخرت کے حالات کی بڑی تفصیل سے جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ دراصل ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قبل از وقت آخرت کی جزا اور سزا سے آگاہ فرما دیا ہے، تاکہ ہم بھی ہم ابھی سے اپنی اصلاح کریں اور ایسے کام کریں جو ہمیں اللہ کی ناراضی اور جہنم کے عذاب سے بچا کر رضا الہی اور جنت الفردوس کا حقدار بنا دیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے متعلق حساب لیا جائے گا، جیسے کہ ہم لوگوں نے لاسٹ چیپٹر میں بھی پڑھا ہے کہ نماز کے متعلق ہمارے سے کس طرح حساب لیا جائے گا۔ اور سب سے پہلا جو ہے وہ سوالی نماز کے بارے میں ہوگا، جو کہا جاتا ہے کہ قبر میں انسان کو جس ٹائم بھی دفنایا جائے گا، قبر میں منکر نکیر جب آئیں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ نماز عصر کا وقت ہوگا۔ اگر وہ دنیا میں جو ہے انسان 5 وقت نمازی ہے تو وہ کہے گا کہ جی مجھ سے بعد میں حساب لیجئے گا، مجھ سے بعد میں سوال جواب کیجئے گا، میں پہلے نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جب وہ نماز کے لیے جائے گا تو وہیں پہ فرشتے کہیں گے کہ تم تو آج کامیاب ہوئے ہو۔ اچھا جی، نماز کے متعلق حساب لیا جائے گا۔ اور نماز جب ہم 5 وقت نماز لاسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا نا، جب 5 وقت ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہمیں یہ ڈر ہوگا کہ 5 وقت اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے گناہوں والا چہرہ لے کے کیسے حاضر ہوں گے، تو ظاہری بات ہے وہ بچا ہی رہے گا۔ اس لیے فکر آخرت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم روزانہ 5 وقت نماز میں کوتاہی نہ کریں، اعمال صالحہ کو اپنائیں اور ہر اس کام سے اجتناب کریں جو آخرت میں ہماری بربادی اور رسوائی کا باعث ہے۔ یہ تو تھا جی ہمیں فکر آخرت کہ مطلب آخرت کی تیاری ہمیں کس طرح کرنی ہے، ان ہولناکیوں کو دیکھ کے ہمیں آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ یہ آخرت کے مفہوم کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔